नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कुरान करीम में, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब, कि बेशक दिलों का सुकून, दिलों का आराम, दिलों की खुशी अल्लाह के ज़िक्र में है। और ये अल्लाह करीम ने हर इंसान को बिलउमूम और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को बिलखुसूस कुरान करीम में ये पैगाम दिया है कि दिलों का सुकून, दिलों की राहत, दिलों का इत्मीनान, दिलों की खुशी अल्लाह के ज़िक्र में है। और आज के इस दौर में हम देखते हैं कि हर इंसान परेशान हाल है, गमों में, दुखों में गिरा पड़ा है और वो सुकून की तलाश के लिए दर बदर मारा मारा फिरता है और दुनिया की मादी लज़्ज़तों से, जो दुनिया की रानाइयाँ हैं, जो दुनिया की दीगर अशिया हैं, उनसे अपने दिलों को वो सुकून देने की कोशिश करता है। किसी के दिल में माल और दौलत की मोहब्बत है, किसी के दिल में गाड़ियों की मोहब्बत है, किसी के दिल में ओहदा हो जाओ मनसब की मोहब्बत है। लेकिन ये आर्ज़ी मोहब्बतें हैं, ये आर्ज़ी सुकून है। हम अपनी ज़िंदगी में मुशाहदा करते हैं, जब हमें कोई नई चीज़ मिलती है, गाड़ी की शक्ल में हो, मकान की शक्ल में हो, तो उससे इंसान खुश होता है, एक फ़र्क महसूस करता है। लेकिन कुछ वक्त गुज़रने के साथ साथ फिर उसका दिल उदास हो जाता है। फिर वो दिल को सुकून देने के लिए दीगर चीज़ों की तरफ दौड़ता है, भागता है सुकून के लिए, और ज़िंदगी इसी कश्मकश में गुज़र जाती है। तो हमें जो कुरान करीम से अल्लाह पाक ने जो पैगाम दिया है, वो अल्लाह करीम हमें बता रहा है कि इन दुनिया की लज़्ज़तों में सुकून नहीं है। असल जो सुकून है, जो राहत है, जो दिल की खुशी है, वो अल्लाह के ज़िक्र में है। और अल्लाह का ज़िक्र क्या है, जो अल्लाह करीम ने हमें कुरान करीम में फ़रमाया, अकीमुस्सलाह, अकीमुस्सलाह। मुतअद्दिद बार बार अल्लाह करीम हमें कुरान करीम में ये हुक्म फरमा रहा है कि मोमिनो, नमाज को कायम करो। 700 से ज़्यादा बार अल्लाह करीम ने कुरान करीम में हमें हुक्म दिया है।
وہ سب سے افضل ترین جو ذکر ہے اور جو اللہ کی عبادت ہے وہ نماز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو اللہ کی خاطر کیا جائے، ایک دوسرے سے میل جول، میل ملاپ، دنیا کی لالچ، دنیا کی ہوس اور دنیا کی ضرورتوں کے ماتحت نہیں ہونی چاہیے، فقط اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو پھر ہمارے زندگی کے جو معاملات ہیں جب ہم انہیں اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے، اپنے اعزاء و اقربا سے بھی محبت کریں، اپنے والدین سے محبت کریں، اس لیے نہیں کہ وہ ہماری اولاد ہے، وہ ہمارے والدین ہیں، ان سے محبت اس نیت کے ساتھ کریں کہ یہ میرے والدین ہیں، ان کو اللہ نے میرے والدین بنایا ہے، یہ اولاد ہے مجھے اللہ نے دی ہے، اور اس اولاد سے محبت اللہ کی خاطر کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، والدین سے محبت اللہ کی خاطر کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو یہ پھر ہمارا اپنی اولاد سے محبت کرنا یہ بھی عبادت بن جاتا ہے، والدین سے محبت کرنا یہ بھی عبادت بن جاتا ہے، اور مومن کی زندگی ساری کی ساری اللہ کی عبادت کے لیے ہونی چاہیے، حتیٰ کہ آدمی سودا سلف کے لیے جاتا ہے تو اس کی بھی یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ جو میں کھانا لا رہا ہوں گھر میں، اس سے میں نے اپنے بدن میں طاقت حاصل کرنی ہے، قوت حاصل کرنی ہے، تاکہ میں اپنے رب کی بندگی کر سکوں، اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ تو وہ کھانا خریدنا، اس کے لیے جانا، یہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو اللہ کا جو ذکر ہے وہ مومن کی زندگی میں اس طرح حاوی ہونا چاہیے کہ وہ خود اپنی ذات کے لیے کوئی کام نہیں کرے، وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ تو جب ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں سکون ہوگا، امن ہوگا، اور ایک دوسرے کے لیے محبت ہوگی، اور یہ دنیا جس میں ہر کوئی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اس سے ہمیں نجات مل سکتی ہے، ورنہ اس دنیا کے پیچھے آدمی ساری عمر بھاگتا ہے اور یہ سائے کی مانند ہے، جیسے آپ سائے کے پیچھے بھاگتے ہیں تو سایہ آگے آگے ہوتا ہے، آپ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ اس دنیا کو، اس دنیا کے سائے کو آپ اگر پشت کر لیں تو آپ آگے آگے ہوں گے، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی۔ تو ہم نے اس دنیا کو پشت کر کے اللہ کی طرف چلنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کو اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے۔ اور مومن کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ جو زندگی اللہ کریم نے ہمیں بخشی ہے، فقط اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ جس سے جو تعلق ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو کوئی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو پھر انشاءاللہ ہمیں اس دنیا میں بھی خیر ہوگی اور آخرت میں بھی خیر ہوگی۔ یہاں سے ہم نے سفر کرنا ہے، ایک نہ ایک دن ہم نے واپس اپنے وطن کو لوٹنا ہے، تو کامیاب وہی ہوگا جس نے اس زندگی میں
اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو راضی کر لیا۔ تو راضی کرنے کا طریقہ یہی ہے، ہمیں پلٹنا ہوگا واپس قرآن کی طرف، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی طرف، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون، دلوں کی راحت، دلوں کی خوشی، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں بھی خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔